عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ 9 مئی کو میرے ساتھ جاتی ہوئی مجھے غیر قانونی طور پر ایجنسیز نے گرفتار کیا، میرے ورکرز پہ تشدد ہوا، میں ملک کا سابق وزیر اعظم، کیا عزت صرف آپ کی؟ ٹھیک بات ہے، مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگیں، ایک نقطہ نظر ہے اس کا۔ تو عمران نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش، یہ آج کل یہ چڑھا ہوا ہے لوگوں کو یہ بخار، میں آپ کو بتاؤں، اپنی فوج پہ اپنی فوج نے شہریوں پر، اپنے شہریوں پہ گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور اس وقت 47 ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات ریگارڈنگ بنگلہ دیش ان کا کیا رول بنتا ہے۔ میں تو خارجہ امور کا کوئی ماہر شاعر نہیں ہوں، لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس صورتحال میں ان لوگوں کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال چھوڑیں، یہ سارے سکرات ہیں، بکرات ہیں، افلاطون ہیں، یہ اکلے کل ہیں، جب تک یہ ٹھڈے نہیں ان کو پڑیں گے بالکل ہی ذلیل و رسوا نہیں ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے یہ اکلے کل ہیں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ان کا انجام جو ہے اس ملک میں کچھ لوگوں کا وہ حسینہ واجد سے بھی بدتر چھوڑ جانا چاہیے۔ اگر آپ پرفارم کرنے میں ناکام ہو رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، ہر آدمی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، وہ اس کی قابلیت کا، صلاحیت کا، ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے، کسی کا یہاں ختم ہو جائے گا، کسی کا یہاں، کسی کا یہاں، کسی کا یہاں، کسی کا یہاں۔ قادر مطلق تو صرف قادر مطلق ہی ہے، خالق کائنات تو صرف خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا۔ رہ رو جاتے ہیں، ہینیبال سے لے کے تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ آئے، کدھر گئے، کدھر گیا امیر تیمور، کدھر گیا الیگزینڈر دی گریٹ، تو نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جن کو چڑھی ہوئی ہو، پھر تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے جب چڑھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاست اب ذاتی دشمنی سے بھی آگے چلتی ہے، قبائلی دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، چچو للکار کے مارتے ہیں، اور یہ ہے مطلب اس طرح کا وہ ادب آداب ہوتے ہیں قبائل میں بھی، خاندانوں میں بھی۔ لیکن ہمارے ہاں تو کمینگی کی سطح، جس کی اتنی سی چونچ نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، وہ بھی کہتی پھر رہی ہے کہ عمران خان اقتدار کا منگتا ہے، سیاستداں تو سارے ہی منگتے ہوتے ہیں، یہ تمہارا مائی باپ ٹرمپ پہلے صدر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیملا یا جو بھی ہے ہیرس، وہ کیا کر رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سیاستدان تو ہوتا ہی منگتا ہے، اور پاکستان کا سیاستدان تو بڑا عجیب و غریب ہے، یہ مکھن لگا کے اس میں دوا ڈال کے بے ہوشی کی کبھی بے وقوف بناتے ہیں، کبھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کبھی پیسے سے ووٹ خریدتے ہیں، یہ منگتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھگ ہیں، منگتے ہیں، چور ہیں، چکار ہیں، وہ جو اقتدار کا منگتا ہے، تم نہیں ہو، کیا اوقات ہیں تم لوگوں کے پلے، کیا ہے؟ پورا پاکستان جانتا ہے، تمہیں نہیں خبر۔ بہرحال بنگلہ دیش کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے 25% آف مائی کلاس فیلوز یا ہاسٹل فیلوز، وہ کوٹا تھا ہمارا انڈر گریجویٹس کا، آنرز کر رہے تھے، 3rd ایئر میں ہم داخل ہوئے، تو کوئی 20-25% لڑکے بنگالی تھے، ان کے ساتھ ظاہر ہے دوستیاں بھی رہیں، 5 سال ہم اکٹھے رہے، 3 سال کا آنرز، 1 سال کا ایم اے کرتے کراتے 5 سال، ہاسٹل نمبر 1، اسے قائد اعظم ہال کہتے ہیں۔ تو یادیں تو تھیں، پھر ایسٹ پاکستان کا سقوط ہو گیا، تو آج سے چند سال پہلے تک بی ٹی وی آتا تھا، جیسے پی ٹی وی ہے ہمارا، ان کا تھا بنگلہ دیش ٹیلی ویژن، بی ٹی وی۔ تو میری وائف نے دیکھا 5-7 دفعہ میں وہ بنگالی کا چینل لگا کے بیٹھا ہوں، تو ایک دن مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بھئی آپ کو بنگالی آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کئی گھنٹے تو آپ کے یہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے میں نے ان کو کیا کہا، میں نے کہا یار بات سن، میرے کلاس فیلوز آئے ہیں، 5 سال بڑا وقت ہے، اس طرح تو بہن بھائی نہیں رہتے، دن کو یونیورسٹی میں، رات کو ہاسٹل میں۔ تو میں نے کہا میں اس امید پہ دیکھتا ہوں کہ شاید مجھے اپنا کوئی
क्लास वालों नजर आ जाए पुराना, या हॉस्टल फेलो नजर आ जाए। कई साल पहले एक आया था ABM फारूक, बाबुल उसका निकनेम था। तो जब मैं उसे हॉस्टल लेके गया, वहाँ के होटल में ठहरा, मैंने कहा किधर आ जाइए वो साहब। तो मैंने जिंदगी में कम लोगों को इस तरह बिलक बिलक के रोते देखा। वो कमरा बंद था, जिस कमरे में वो रहता था, वो दायरा जो मौजूद था बंदा, वो लॉक करके गया हुआ था, जो उसकी जगह उस कमरे में था। तो वो बच्चों की तरह दरवाजे चूमता रहा। ये कैफियत है। अब भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और परचम बुलंद हो रहे हैं। बहरहाल आते हैं इस सानहे और हादसे के एक विलन की तरफ। शेख मुजीब अकेला विलन नहीं है, उसके बड़े विलन हैं। उसकी जो बेटी है मुल्क छोड़ के भागी है, लेकिन उसकी मुश्किलात में कमी नहीं आई, ज्यादती होगी। अमेरिका ने तो वैसे उसका वीज़ा शीज़ा मनसूख कर दिया है। इसी तरह जो बरतानिया यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी मेरा ख्याल है उसको घासनी पड़ेगी। और उस खेल में इन्वॉल्व तकरीबन हर आदमी का अंजाम बड़ा भयानक हुआ। खुद शेख मुजीबुर रहमान अपने ही लोगों के हाथों कत्ल हुए। फिर उनकी बेटी के साथ जो हो रहा है वही हो रहा है। उसने वो फसल काट रही है वो जो उसने बीजी थी। अवाम कुत्ते बिल्ले नहीं होते, अवाम भेड़ बकरियां नहीं होते। अरबी का एक मुहावरा है, अवाम काला नाम, मतलब एक टर्म है, अवाम जानवर होते हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन जानवर को भी एक हद से ज्यादा तंग करोगे तो एक और मुहावरा है कि बिल्ली पे अगर तुम खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान हर चीज बंद करो तो बिल्ली जैसा मासूम भोला भाला जानवर भी आंखों पे पड़ता है। सो वो दिन आ गया है। अच्छा, तो भारत भी मेरा ख्याल है बहुत देर तक ये बोझ नहीं उठा सकेगा। ठीक है, क्योंकि उनका इन लोगों के साथ कोई रोमांस तो नहीं था, वो तो पाकिस्तान के बारे में एक था, बाकी हमारी अपनी गलतियां। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर बात अंग्रेज ने कब्जा कर लिया जी, वो साजिश। क्या साजिश थी भाई? हिंदुस्तानी मिलकर थूक देते तो वो डूब जाते। वो इतना सा इंग्लैंड है, हमारी एक रियासत जितना, पूरे का पूरा बड़े सगीर पर निकल गए चूंकि हम चबल थे। असल बात ये है। सो उनका रोल, मुक्ति बानी का रोल और ये वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारा अपना रोल भी कम भयानक नहीं है। अच्छा, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार ने भारत से मुतालबा किया है कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो। सूरत हाल किधर जा रही है? एक तरफ पाकिस्तान के परचम जरा सूखने वाली बात है, लेकिन यहाँ कोई स्टेट्समैनशिप है नहीं। यहाँ दुकानदार टाइप लोग बैठे हैं जिनको कख समझ नहीं है किस वक्त कैसे करना है। इस वक्त जो सेंटिमेंट है उनके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करें, एक रिश्ते की तजदीद। देखें, बात सुने, रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने घर छोड़ा था, हालांकि मेरी कोई वजह नहीं थी छोड़ने। मेरे वालिद मुझे सिविल सर्विस में भेजना चाह रहे थे, मैं जर्नलिज्म में आना चाह रहा था, सिर्फ इतनी ही बात थी। लेकिन फिर इट वॉज अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, रिवाइवल हो गया। तो जाहिर है तो हो जाता है, सगे भाइयों के दरमियान हो जाता है, करीबी तरीन दोस्तों के दरमियान हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, भारत ने हसीना वाजिद का, आप अंदाजा लगाएं ना, आप मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, क्योंकि मुझे तो भारतीयों से भी मोहब्बत है। ये एक इलीट सो कॉल्ड बीमार ज़हन होते हैं जो अपनी मकबूलियत और ये और वो इन चीजों के लिए लोगों के दरमियान दरारें पैदा करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उनको गलत चीजों के लिए उकसाते और उभारते हैं। ये भारत नहीं उसका बोझ उठा सकेगा। लेकिन कर क्या रहे हैं वो? इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि उसका किया तरह, वो अपने करतूत होते हैं। हाउ कैन यू डू इट? ये जो कहना है ना कि फलां को उकसाया, वो उकसाया ही होता है। आपने सिर्फ उस फ्यूल को थोड़ी आग दिखानी होती है। मैं नहीं मानता इस तरह की बात। इवन जब ये तो सारे चमचे कच्चे हैं यहूदियों के, जो जिन्होंने हिटलर को विलन बनाया हुआ। नो, ही वाज नॉट अ विलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में जो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसे कह लो, एग्रीमेंट, मुआहदा हुआ, वो इतना जिल्लत आमेज था
ٹریٹی آف ورسائے اسے کہتے ہیں. ہٹلر جیسا وطن پرست تو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری, اتنی ذلت آمیز شرائط پہ معاہدہ جو کیا مجھے نہیں منظور. وہ ریئیکشن تھا اس کا, اس لیے چھوڑیں. تو بھارت یہ الزام لگا رہا ہے, اور یہی بات حسینہ واجد نے, چونکہ اس کے اندر تو کرودھ ہے, لیکن دیکھو قدرت کی سزا, بیٹی کے ہاتھوں باپ ذلیل و رسوا ہو گیا, اس کی تصویروں پہ کالک ملی جا رہی ہے, اس کے جو مجسمے بنائے ہوئے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں. قدرت کا انتقام. میں تبھی کہتا ہوں بھائی ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے, یہ مسلمانوں میں ہی ہے زیادہ. کسی کو کوئی عہدہ, کو منصب, کو پوزیشن ملتی ہے, وہ خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے. نہیں ہو بھائی, فرعونوں کی ممیاں پڑی ہیں وہاں, کئیوں کا نام و نشان مٹ گیا. نمرود, شداد, فرعون کون ہے؟ زارز آف رشیا کیا تھے؟ اللہ معاف کرے زمینی خدا تھے. فرینچ ریولوشن, تو دور چھوڑیں اپنے پڑوس میں. نہیں, ایرانین, وہ شاہ ایران جس کے بارے میں امریکنز کہتے تھے کیا آئلینڈ آف سالیڈیرٹی یا پتہ نہیں کیا ہے ان دس ریجن, کدھر گیا وہ؟ در بدر پھرتا رہا. اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے چھوڑیں, بیان بھی نہیں میں کر سکتا. تو یہ ہمارے ہاں ہی ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے, ان کو سمجھنے, ان کو سمجھانے, اور کی بجائے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈنگر ہیں, یہ جانور ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے ڈنگر ہیں, جانور ہیں, لیکن ڈنگر اور جانور کی بھی ایک حد ہوتی ہے. شتر کینا مشہور ہے, 20 کے رکھ دیتا ہے وہ بندے کو. اونٹ جس کے حوالے سے شتر کینا کہتے ہیں, تو جانور ہی سمجھو, لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ جانور جو ہیں وہ ہماری نسلوں پہ تھوک دیں. یہ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ بندو, مطلب قائد اعظم ان کا انجام دیکھو. بہرحال